تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال پھر کہتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بالکل بیدار ہو کر آپ تشریف رکھیں اور ذہن میں یہ بات بالکل نہ رکھیں کہ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں کوئی خطاب ہوں اور آج آپ کے دیار محبت میں یہ درد بانٹنے کے لیے آیا۔ آپ بڑی توجہ سے میری گفتگو کو سنیں، جہاں آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ جواب بھی دیں، برابر سے پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ خصوصیت یہ ہے کہ پیر طریقت حضرت علامہ ڈاکٹر مجیب الرحمن صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ میرے علم میں آیا کہ اس آبادی کی اکثریت حضرت کے دامن سے وابستہ ہے۔ جب پیر سامنے بیٹھا ہو اور مرید گفتگو سن رہے ہوں تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی۔ آج یہاں سے آپ کو کچھ اہم باتیں سن کر سمجھ کر جانا ہے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کر سن رہی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی گفتگو نہ کریں، باتیں نہ کریں، بلکہ آپ اپنے ذہنوں کے دریچوں کو کھول کے رکھیں اور یہ باتیں ذرا توجہ سے سنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل جب آپ سے پوچھا جائے کہ جلسہ کیسا رہا تو آپ کہیں کہ بہت شاندار رہا، بہت اچھا رہا، حضرت آئے تھے فلاں فلاں بولا، انہوں نے بہت اچھا بولا، اور کوئی سوال کر لے کہ کیا بولا تو آپ کہیں یہ تو نہیں معلوم۔ تو ایسا نہ پہ خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں، ہماری جانوں پر حملے ہیں، ہماری آبادیوں پر حملے ہیں، ہر وقت ہم پریشان ہیں۔ اسی ملک میں رہنے والے برادران وطن جو ہمارے ساتھ بڑے امن و چین کے ساتھ رہتے تھے، انہیں مس گائیڈ کر کے ان کے کچھ حصے کو مس گائیڈ کر کے غلط طریقے سے غلط باتیں ان کے ذہنوں میں بٹھا کر کے جو نفرت کا ماحول پیدا کیا اور ملک کو جس آگ میں جھونکا جا رہا ہے، آپ اس سب سے واقف ہیں۔ صبح آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیں یا اپنا موبائل آن کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دو چار ایسے حادثات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ روز کا معاملہ ہے۔ کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر نے کسی ایک مسلم نوجوان کی موب لنچنگ کر کے اس کا ویڈیو وائرل کر دیا ہے۔ کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک ضعیف شخص کی داڑھی کاٹ کے اس کو کفریہ نعرے زبردستی لگوائے گئے اور اس کا ویڈیو وائرل کیا گیا۔ کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کسی
مسلم بچی کو بہلا پسلا کر کے لے جایا گیا اور اسے شادی کی گئی. اس کے بعد اس کی زندگی کو تباہ کر دیا گیا، بلکہ اس کی زندگی کو ختم کر دیا گیا. کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں کوئی مسجد شہید کر دی گئی، غرض کی آپ کو روز کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نظر آئے گا. بولیے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ عجیب صورتحال میں ہم ہیں، ہم کیا کریں کیا نہ کریں. شاعر کہتا ہے ایک دو زخم نہیں جسم ہے چھلنی چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ بھی اتفاقی نہیں ہے، یہ سب بہت کچھ پری پلان ہو رہا ہے. یہ پوری پلاننگ تیار کی گئی ہے اور آج ہم ایسے سچویشن میں پہنچ چکے ہیں کہ جو کل ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا آج وہی ہمارا دشمن نظر آ رہا ہے. آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہر وقت ہم ڈرے سہمے ہوئے ہیں، ہر وقت خوف کی زندگی جی رہے ہیں. یہ سب حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اس سچویشن میں ہم کیسے آئے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ایک مینڈک کو لیجئے، ایک برتن میں پانی بھریے، اس میں مینڈک کو ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ اس برتن کو آگ پہ رکھ دیجئے. پانی جیسے جیسے گرم ہوتا جائے گا مینڈک اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اس حرارت، اس ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کرتا چلا جائے گا. پھر ٹیمپریچر بڑھے گا، پھر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. پھر ٹیمپریچر بڑھے گا، پھر وہ اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کرے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پانی ابلنے لگے گا، جب پانی ابل رہا ہوگا، اب مینڈک چاہے گا کہ ہم نکل کے بھاگیں. اب وہ کوشش کرے گا، جمپ لگائے گا، اچھلے کودے گا کہ ہم اس پانی سے باہر جائیں، لیکن اب اس کی باڈی اس پوزیشن میں نہیں بچے گی کہ وہ نکل کے بھاگ سکے. اب وہ اچھل کود تو خوب کرے گا، لیکن جمپ لگانے کے بعد بھی وہ نکل نہیں پائے گا، اسی میں دم توڑ دے گا، مر جائے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس پورے پروسیس میں، اس پوری پرکریا میں مینڈک کی موت کا ذمہ دار کون ہے، تو ہر عقل مند یہی کہے گا کہ مینڈک کی موت کا ذمہ دار نہ آگ لگانے والا ہے، نہ پانی میں ڈالنے والا ہے. مینڈک کی موت کا ذمہ دار خود مینڈک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وقت رہتے فیصلہ نہیں لیا. جب فیصلہ لیا تو بہت دیر ہو چکی تھی. ایک کے بعد ایک حملہ ہم پر شروع ہوا. طلاق ثلاثہ کا قانون بنا کر کے شریعت میں کھلی مداخلت ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہے، خاموش رہے. بابری مسجد کے تعلق سے کالا فیصلہ آیا، ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہے، خاموش رہے. ارے یہ سب تو بہت چھوٹی باتیں ہیں. 2015 سے 2020 تک اور اب تک جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیوں کا ایک سیلاب آ گیا اور ہم خاموش رہے. ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہمیں لگا کہ اب ہمیں نکل کے بھاگنا چاہیے. بالکل اسی مینڈک کی طرح ہم نے اچھل کود شروع کر دی. وہ وقت تھا NRC کا، جب لوگوں کو اپنے وجود کا خطرہ نظر آ رہا تھا، جب لوگوں کو اپنی پراپرٹی جانے کا، اپنی فیکٹری جانے کا، اپنے دکان، اپنے کاروبار کے ختم کرنے کا
خطرہ نظر آ رہا تھا تو پھر لوگوں نے اپنا چین و سکون ترک کر دیا. وہ مسلمان جو اتنے حملوں پر ایک دن بھی اپنے کاروبار کو روک کر کے، اپنے مسائل کو روک کر کے آگے نہ بڑھ سکا، وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، بلکہ 4 مہینے سڑکوں پہ آ گیا. ملک کے گوشے گوشے میں شاہین باغ بن گئے اور لوگ میدان میں آ گئے. لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سنو، تم 4 مہینے نہیں 4 سال بھی اگر اپنے وجود کی بقا کی لڑائی لڑتے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، تمہارا وجود نہیں بچے گا. اگر یہ وجود بچانا ہے، اپنی عزتیں بچانی ہیں، اپنی آبرو بچانی ہے، اپنے کاروبار بچانے ہیں، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے در کے پہرے دار بن جاؤ، حضور کی بارگاہ کے سچے وفادار بن جاؤ، اور پھر سب کچھ مل جائے گا. ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم اس دنیا کی بات کر رہے ہو، اس مکان، اس پراپرٹی کی بات کر رہے ہو، ارے تم مصطفیٰ کے سچے ہو تو جاؤ، لوح و قلم میں تمہارا ہوگا. لیکن افسوس کا مقام ہے، رونے کی بات ہے، گستاخیوں کا ریکارڈ نہیں ملے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا سامعین سے بھی اور اہل اسٹیج سے بھی کہ ان 5 سالوں میں جتنی بے غیرتی کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے، 100 سالوں میں اتنی بے غیرتی بھی ہمارے کبھی نظر نہیں آئی. افسوس کا مقام ہے، حملے ہوتے رہے، ہم اپنے آپ میں مگن رہے، حملے ہوتے رہے، ہم برداشت کرتے رہے، اسٹیجوں پہ کہتے رہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر بربٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اسٹیج پر کہتے رہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے. اسٹیج پر کہتے رہے نہ بس ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. یہ باتیں تو ہماری اسٹیج کی تھیں، لیکن میدان عمل سے ہم کوسوں دور تھے. اگر واقعی ہماری غیرتیں بیدار ہوتی، اگر واقعی اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کا جذبہ ہوتا تو 5 سالوں سے یہ گستاخیاں نہیں ہو رہی ہوتی. اور آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ پہرے داری کا جو ہمیں ذمہ دیا گیا تھا رب کی بارگاہ سے، ہم نے اس سے فراموشی کی ہے. آج یہ ذلت و رسوائی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. آج یہ حالات کہاں پہنچا دیے. دوہتا ہو کر کے یہ کہا تھا کہ ملے کاٹے جائیں گے، اور معاذ اللہ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کاٹا جائے گا. لیکن ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس اسٹیج کے غازی ہیں، ہم بس جلسوں میں بیٹھ کر نعرے لگانے والے ہیں، اور حقیقت سے ہم بالکل دور نظر آ رہے ہیں. میں علماء کی بارگاہ میں بہت مؤدبانہ عرض کروں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرائیں. صرف ان کی یاد منانے سے فائدہ نہیں ہے. آج ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل منا رہے ہیں تو سرکار کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مصطفیٰ کو سیچنے کے لیے کس طرح کی مشکلات اٹھائی ہیں. آج ہم قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ سرکار کو حلوہ پسند تھا، میٹھی چیز پسند تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سرکار نے طائف میں پتھر بھی کھائے تھے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے. آج یہ وقت نہیں ہے
میٹھی باتیں قوم سے کریں. لوگ اکثر یہ کہا کرتے ہیں، میں سنتا ہوں کہ حضرت قوم کو اگر سنجیدہ گفتگو کی جائے تو قوم سنتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ مریض کس سے خوش ہوگا، ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ مریض کا مرض کس سے دور ہوگا. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے جسے 104 کا بخار ہو اور وہ اسے میٹھی گولی پکڑائے تو وہ ڈاکٹر نہیں. اس کا کام یہ ہے کہ 104 میں ہائی ڈوز دے یا انجیکشن لگائے تاکہ جلد اس کا بخار کنٹرول میں ہو. ایک شخص کو آپریشن کی ضرورت ہے، آپ ہومیوپیتھک کی گولی پکڑا دیں تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے. آج قوم کو میٹھی میٹھی باتیں بنا کر، قوم کو کرامتیں بتا کر کے صرف وہیں تک محدود کر دیا جائے، یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے. بلکہ قوم کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے. وہ مصطفیٰ خدا میں فرمائے کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اس محبوب کی عظمت پہ حملوں پہ حملے ہوں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم جلسے کرتے رہیں، ہم شاعری کرتے رہیں، ہم خطابت کرتے رہیں، عظمت رسالت پہ حملے ہوتے رہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے رہیں، یقین مانیے کہ ہمارا کچھ بھی پڑھنا کام نہیں آئے گا. اور یہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا، حضرت